السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر کے میزو شہر میں ایکسپریس وے کے حادثے کے بعد اہم ہدایات۔ فرانسیسی شہریوں کی جانب سے اعلیٰ معیار کی ترقی اور اعلیٰ سطح کے کھلے پن میں چین کی کامیابیوں کی تعریف۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب کی امریکہ کی جانب سے ویٹو پاور کے غلط استعمال پر کڑی تنقید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یکم مئی کو صوبہ گوانگتونگ کے شہر میزو میں ایکسپریس وے کا ایک حصہ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ تاحال حادثے میں 48 افراد جاں بحق جبکہ 30 زخمی ہوئے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سائٹ پر ریسکیو، زخمیوں کے علاج معالجہ اور آئندہ صورتحال سے مناسب طور پر نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ تباہ شدہ سڑکوں کی مرمت اور ٹریفک کے نظام کو فوری بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس وقت لیبر ڈے کی تعطیلات کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد سفر کر رہی ہے اور کچھ علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارشوں کا امکان ہے، جس سے مختلف حادثات اور آفات کا خطرہ ہو جائے گا۔ تمام خطوں اور متعلقہ محکموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نگرانی اور قبل از وقت وارننگ کو مضبوط بناتے ہوئے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور مجموعی سماجی استحکام کو یقینی بنائیں۔ سی جی ٹی این اور رنمن یونیورسٹی آف چائنا کی جانب سے نیو ایرا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے ذریعے کیے گئے ایک سروے کے مطابق 80.2% فرانسیسی جواب دہندگان کا ماننا ہے کہ چین ایک بااثر طاقت ہے اور 70.3% جواب دہندگان کا کہنا ہے کہ چین ایک کامیاب ملک ہے۔ فرانسیسی جواب دہندگان نے اعلیٰ معیار کی ترقی اور اعلیٰ سطح کے کھلے پن میں چین کی کامیابیوں کی تعریف کی۔ ان میں سے 91.5% جواب دہندگان نے چین کی معاشی ترقیوں کی کامیابی کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ 89.8% جواب دہندگان نے چین کے معیشت کی تیز رفتار ترقی کی تعریف کی اور 72.7% جواب دہندگان کا خیال تھا کہ چین کے معیشت نے عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مزید برآں 88.8% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین کے پاس مضبوط سائنسی اور تکنیکی طاقت ہے اور 71.4% کا خیال ہے کہ چین نے عالمی سائنسی اور تکنیکی میدان کی ترقی اور جدت طرازی میں نئی تحریک پیدا کی ہے۔ چینی معیشت کی اعلیٰ معیار کی ترقی اور بیرونی دنیا کے لیے اعلیٰ سطح کے کھلے پن سے فرانسیسی کمپنیوں کے لیے مزید کاروباری مواقع پیدا ہوں گے۔ 86.2% جواب دہندگان کے مطابق چینی کمپنیوں کا عالمی مارکیٹ میں بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ 66.2% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین کا کاروباری ماحول سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہے۔ 56.7% کا خیال ہے کہ چین عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے بہت اہم ہے اور 58.8% کا خیال ہے کہ چین کی بڑی مارکیٹ فرانسیسی کمپنیوں کے لیے وسیع ترقی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ سروے میں 76.7% جواب دہندگان کا خیال تھا کہ چین اسٹریٹجک طور پر ایک آزاد طاقت ہے اور انہوں نے چین کی آزاد خارجہ پالیسی کی انتہائی تحسین کی۔ 71.7% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین فرانس تعلقات دنیا کے سب سے اہم دو طرفہ تعلقات میں سے ایک ہیں اور 61.6% جواب دہندگان چین فرانس تعلقات کی مستقبل کی ترقی کے بارے میں پر امید ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے 2016 میں سربیا کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا، جس نے دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری تک بڑھایا۔ سربیا کے صدر روش نے عوامی سطح پر بارہا چین کی تعریف کرتے ہوئے اسے فولادی دوست قرار دیا ہے۔ 8 سال بعد صدر شی جن پنگ دوبارہ سربیا کا دورہ کریں گے۔ چائنا میڈیا گروپ کے ایک نامہ نگار نے 30 اپریل کو بلغراد میں سربیا کے صدر ووچ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ صدر ووچ نے زور دے کر کہا کہ 2016 کے بعد سے چین اور سربیا کے تعلقات نے اعلیٰ سطح کے درجے کو برقرار رکھا ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ دونوں ممالک مضبوط سیاسی باہمی اعتماد رکھتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون نے ٹھوس نتائج حاصل کیے ہیں اور کثیر الجہتی میدان میں قریبی تعاون کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے نہ صرف اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت کی ہے بلکہ عالمی سیاسی میدان میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے۔ واچ کے مطابق چین اور سربیا کے مابین موجودہ تجارتی حجم 6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے مخصوص شعبوں میں صنعت، سیاحت، بنیادی ڈھانچہ وغیرہ شامل ہیں۔ 2023 میں دونوں ممالک نے آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے دو طرفہ تعلقات کی ترقی میں نئی روح پھونکی گئی
انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی مزید گہری ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عوام کے درمیان تعلقات کی ایک اچھی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یکم مئی کو چینی کاروباری اداروں کی جانب سے سربیا کے نیشنل فٹ بال اسٹیڈیم منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب بلغراد میں منعقد ہوئی۔ سربیا کے صدر ووش نے تقریب میں شرکت کی اور اپنے خطاب میں منصوبے کی تعمیر کے لیے اپنے ویژن اور بلند توقعات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سربیا کی ترقی کے لیے مسلسل مضبوط حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس عظیم منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے چینی دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی سربیا کی کمپنیاں بھی اس منصوبے میں شامل ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع لا رہی ہیں۔ چین کی زبردست مدد کے بغیر ہمارے لیے اتنے بڑے اسٹیڈیم کی تعمیر مشکل ہوتی۔ رواں سال چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ ہے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے معاشی اور تجارتی شعبوں میں فعال طور پر تعاون کیا ہے۔ اس وقت فرانس یورپی یونین میں چین کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے اور اس نے چین یورپی اقتصادی اور تجارتی تعاون میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، جبکہ چین جرمنی، بیلجیم اور اٹلی کے بعد فرانس کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق 2023 کے آخر تک چین میں فرانس کی مجموعی براہ راست سرمایہ کاری 21.64 بلین امریکی ڈالر تھی، جو یورپی یونین کے رکن ممالک میں جرمنی اور نیدرلینڈز کے بعد تیسرے نمبر پر تھی۔ علاوہ ازیں حالیہ برسوں میں چینی کاروباری اداروں نے نئی توانائی کے میدان میں فرانس کے ساتھ فعال طور پر تعاون کیا ہے اور فرانس کی یورپی بیٹری ویلی کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ جلد ہنگری کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ہنگری کے حکام نے رواں سال چین اور ہنگری کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر صدر شی جن پنگ کے دورہ ہنگری کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر میں شامل ہونے والے یورپی یونین کے پہلے ملک کے طور پر ہنگری کا چین کے ساتھ تعاون تیزی سے گہرا ہو رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہنگری کے وزیر خزانہ ویلگا میخائل نے کہا کہ ہنگری سربیا ریلوے چین اور ہنگری کے تعاون سے زیر تعمیر منصوبہ ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ریلوے آپریشنل ہونے کے بعد یہ چین کے ساتھ بہتر معاشی تعلقات کے قیام کا ایک نیا نقطۂ آغاز ہوگا۔ نیشنل بینک آف ہنگری کے گورنر میٹرکس گیرکی نے کہا کہ وہ صدر شی جن پنگ کے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ ممالک کے درمیان جیت جیت کا رشتہ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کا پہلا اشرہ بہت کامیاب رہا ہے۔ اس کا مقصد مستقبل میں مشترکہ جیت کی دنیا تعمیر کرنا ہے۔ یہ ایک دور رس اہمیت کا حامل انیشیٹو ہے۔ مالیاتی شعبوں میں بھی ہنگری اور چین نے اپنے تعاون کو گہرا کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فوچنگ نے یکم مئی کو ویٹو کے استعمال کے موضوع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ امریکہ کی جانب سے فلسطین اسرائیل کے مسئلے پر اپنی ویٹو پاور کا بار بار غلط استعمال کرنا ایک ذمہ دار بڑے ملک کی نشانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آزاد ریاست کا قیام فلسطینی عوام کی دیرینہ خواہش ہے اور اقوام متحدہ میں باضابطہ طور پر شمولیت اس تاریخی عمل میں ایک اہم قدم ہے۔ چین کو اس بات پر شدید مایوسی ہوئی ہے کہ امریکہ نے 18 اپریل کو سلامتی کونسل میں ویٹو کے ذریعے فلسطینی عوام کے دہائیوں پرانے خواب کو بے دردی سے چکنا چور کر دیا۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر امریکہ درجنوں بار اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر چکا ہے۔ امریکہ اپنے مفادات اور جغرافیائی سیاسی حساب کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار اپنی ویٹو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کسی ذمہ دار بڑے ملک کی نشانی نہیں ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ امریکہ حقیقی معنوں میں ایک معروضی اور منصفانہ موقف کو برقرار رکھے گا، منصفانہ اقدامات اپنانے میں عالمی برادری کا ساتھ دے گا اور غزہ میں جنگ کے خاتمے اور انسانی تباہی کو کم کرنے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر تمام فوجی کارروائیاں بند کرے، جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملے کے اپنے منصوبے کو ترک کرے اور تمام زمینی سرحدی گزرگاہوں کو فوری طور پر کھول دے تاکہ انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بڑے پیمانے پر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے اور اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کی جانب سے سامان کے نقل و حمل اور تقسیم کو آسان بنایا جا سکے۔ فوچنگ نے مزید کہا کہ چین مسئلہ فلسطین کے جامع، منصفانہ اور دیر پا حل، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے حصول کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔